جی بالکل، آپ نے مالکان کا ملازموں کے ساتھ ناروا سلوک کی داستانیں جو ہے وہ سنی ہوں گی، لیکن مالکان پہ ملازموں پر ایک ظلم و ستم، اس کی داستان جو ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی عجیب، منفرد اور ایک الگ قسم کی داستان ہے کہ یہ داستان جب رونما ہوئی تو اس نے اطراف میں موجود تمام لوگوں کو جو ہے وہ تشویش میں مبتلا کر دیا، اور لوگ جو ہے وہ حیران پریشان ہو گئے۔ مدعا کچھ یوں ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں مرغزار سوسائٹی لاہور کی ایک پوش اور ایک جو ہے وہ جانی پہچانی جو ہے وہ سوسائٹی ہے، جہاں پر واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک ملازم نے جو ہے وہ تقریباً 1 کنال سے زائد کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے 90 سال کے مالک سے نام کرانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ مکمل طور پر کامیاب تو ہو گیا، لیکن بالآخر اس پوری سٹوری میں ایک کردار کی آمد ہوئی۔ وہ کردار جو ہے وہ اس سوسائٹی کے صدر چودھری شہزاد چیمہ صاحب تھے۔ جب وہ کردار اس سٹوری میں ان کی انٹری ہوئی تو اس کہانی کا رخ موڑ گیا، اور جو بیچارے مظلومین تھے ان کو ان کا حق جو ہے وہ اس طرح ملا، اور وہ جو ملازم ہے وہ اپنی تمام تر کارروائی میں جو ہے وہ بالکل ناکام ثابت ہوا۔ اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی، پوری سٹوری کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری شہزاد چیمہ، جو کہ اس وقت مرغزار سوسائٹی کے صدر ہیں۔ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بڑا شکریہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ واقعہ دراصل کیا ہے، ناظرین کو آپ بتائیں۔ جی، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک ڈیلر آئے، تو ڈیلر صاحب نے مجھے کہا کہ اپنا چیمہ صاحب ہمیں فلاں مکان کے 305C کے ڈپلیکیٹ کاغذ چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ڈپلیکیٹ کاغذ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ اس طرح کریں کہ جو مکان کا مالک ہے، کیونکہ میں ان کو جانتا تھا، سوسائٹی میں الحمدللہ ہر بندہ ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں، وہ 90 سے اوپر کی ان کی ایج ہوگی، 4 5 6 سال کا، ان کو اس سے بھی زیادہ عرصے کا ان کو فالج ہے، اور وہ اپنی چارپائی پہ رہتے ہیں۔ تو میں اس بات پہ تھوڑا سا محتاط ہوا کہ یہ ایک ڈیلر ان کے کاغذات لینے آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کے اوپر فوری طور پہ سٹینڈ لیا اور سوچنا شروع کیا کہ یہ جو آیا ہے کاغذات لینے، یہ کیوں آیا۔ تو میں نے فوری طور پر اس کی گلی کے اندر جو 305C کی گلی ہے، وہاں پہ ایک شخص کو فون کیا کہ یار ان سے پتہ کرو کہ ان کا معاملہ کیا ہے، اور مجھے کم سے کم ان کی 4 بیٹیاں ماشاءاللہ اس کے، کیونکہ یہ بزرگوں کی بیٹیاں تو تھیں نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ مجھے ان کا پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹیاں ہیں، تو ان کی بیٹیوں کو ہم نے کال کی۔ اصل مسئلہ کو یوں ہوا کہ بیٹیوں نے گھر کے اندر ایک ملازم رکھا ہوا تھا، اور یہ جو ملازم ہے کہانی کی ابتدا ایسے ہوئی کہ بیٹیوں کا انہوں نے ایک گھر کے اندر ملازم رکھا ہوا تھا، اس کو 30,000 کے قریب تنخواہ بھی دیتی تھی، اس کے تمام حقوق پورا کرتی تھی۔ دیکھیں بیٹیاں بیچاری ساری عمر اپنے والد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کا بھائی تو تھا نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، وہ شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اس کو رکھا ہوا تھا، تو رکھنے کے بعد اسی ملازم نے ڈاکٹر صاحب کو ورگلا لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میں نے جو ہے کرنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ آپ کی بیٹیوں نے کہا کہ آپ باہر سے آتی ہیں تو ہم نے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اندر آپ کو پیسے بھیجنے ہیں، تو آپ ہمیں اکاؤنٹ کے لیے جو ہے کر دیں، سائن کر دیں۔ انہوں نے سائن کر دیے۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جو کاغذات تھے، اچھا، یعنی سائن جو ہے وہ چکمہ اس بات کا دیا گیا ملازمت کا کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ پہ سائن کروا رہے ہیں، یا بینک اکاؤنٹ کے لیے جو کچھ دستخط آپ کے چاہیے اس کے لیے کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے یا کچھ ایسا ہے، اس طرح کر کے ان کو بلائے بسلائے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق جو ہے انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح انہوں نے میرے سے سائن کروائے۔ سائن کروانے کے بعد جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، ان کی بیٹیوں کو لے آئیں، بیٹیوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنے ڈپلیکیٹ، اپنے جو کاغذات تھے مکان کے، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اپنے والد کا شناختی کارڈ تک ان کے بیٹیوں کے پاس تھا۔ اب یہ ملازم جو ہے وہ اس قدر شاطر تھا کہ بیٹیوں کو بتائے بغیر وہ کیا کر رہا ہے، درخواست دے رہا ہے، کہ درخواست ساتھ بھیج رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کاغذات چوری ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کے ڈپلیکیٹ کاغذ دیے جائیں۔ جب ڈپلیکیٹ کاغذوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم اس پہ آگے کارروائی کی۔ ہم نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی، تو انہوں نے بولا کہ کاغذ تو ہمارے پاس ہیں۔ تو بعد میں جب ہم نے ان کی بیٹیوں نے تھانہ ہنجروال میں درخواست دی، تو اللہ تعالیٰ ایس ایچ او صاحب کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، انہوں نے اس معاملے کو بڑا سیریس ہو کے لیا۔ لینے کے بعد انہوں نے فوری ایکشن کرتے ہوئے دوسرے دن جو ملازم تھا اس کو گرفتار کر لیا۔
جب ملازم کو گرفتار کیا تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ پیسے بھی جو تھے اس ملازم نے سائن کسی اور کے نام کرائے آگے سیل کر دیا، یعنی اس سے 10 لاکھ روپیہ بھی لے لیا۔ اب بیانے کی مد میں بیانے کی مد میں جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں بندے جو ان کے ساتھ تھے ہمارے، انہوں نے جو ہے ہمیں ساتھ ہو کے سودا کرایا۔ تو اس کے بعد ایس ایچ او صاحب نے جب سختی کی تو پتہ چلا کہ مکان کو بیچنے کے بعد وہ جتنے بھی جو پیسے ہیں وہ کہاں سے نکل رہے ہیں، وہ اسی ملازم کے گھر سے۔ جب ملازم کو پکڑا تو وہ پیسے ملازم کے گھر سے نکلے۔ یہاں تک آپ اندازہ کریں وہ کتنے مالیت کے ہوں گے، کتنا کوئی رقم ہوگی؟ ایک کنال کا مرغزار کے اندر جو پلاٹ ہے وہ 4 سے اوپر ہے، 4.5 4.5 اس کا ریٹ ہے، تو وہ گھر ہے کنال کا، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ 6 7 8 کروڑ الحمدللہ 5-6 کروڑ تو کم سے کم ہے نا، اگر پرانا گھر بھی ہو تو اتنے کا تو ہوتا ہے۔ تو مسئلہ بات کرنے کا یہ ہے کہ میں ہر شخص کو یہ کہوں گا کہ بھئی اگر آپ گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو اس پہ خاص احتیاط رکھیں۔ اس ملازم تو کامیاب ہو گیا تھا، اگر دیکھیں میں احتیاط نہ کرتا، اگر موقع کے اوپر اس کو نہ جانچتا تو وہ کاغذ ہمیں کہتے جی وہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ تو میں لینے والوں کو بھی آج ہر شخص کو ایک تاکید کروں گا اور تمام سوسائٹیوں کو بھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ کاغذ لینے آئے یا کوئی بزرگ آدمی اس کا 90 سال یا اس سے اوپر کے 80 سال سے اوپر عمر ہے تو اس کی اولاد کا ہونا ضروری ہے، وہ احتیاط ضرور کریں، اس کی احتیاط کریں اور اس کی اولاد کو ضرور بلائیں۔ یہ دنیا بہت خطرناک ہے آج حالات یہ ہے۔ میں بالکل آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے، آپ کا پیغام اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے۔ میں ایک بڑا آزادانہ سا سوال ہے آپ سے کہ جس دوران وہ آپ کے آفس میں آئے اور اس سے پہلے یہ تمام کارروائی چل رہی تھی، اس دوران آپ کو بھی اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی کہ اس طرح محلے دار ملوث ہیں اور وہ ایک گھر بکوا رہے ہیں اور وہ ملازم جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور محلے داروں نے بعد میں کلیم کیا کہ ہم جو ہے وہ اتنے پیسے ہمارے آپس میں طے تھے ملازم کے ساتھ؟ نہیں انہوں نے کلیم کیا نا کہ ہم نے جی ڈاکٹر صاحب کو بتا کے لیا ہے، سب کو لیا، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب 92 سال کی ایج کی کم سے کم ہوگی، فالج زدہ۔ اچھا آپ پیسے دے رہے ہیں ایک ملازم کو، سائن کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور ڈاکٹر صاحب ایسی حالت میں ہیں کہ جس کی کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اس دن کے بعد اس کی بیٹیاں بھی ڈاکٹر صاحب کو اپنے سسرال میں لے گئی ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ تھا، چھوٹا سا فراڈ نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے یا لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے بالکل کہ اپنے گھر میں جب ملازم رکھیں تو اس پہ کڑی نظر رکھیں۔ اگر ایسے حالات ہیں کہ آپ کو رکھنا ضروری ہے گھر کے اندر تو اس کی اپنی جانچ پڑتال اس کی ملازم کی ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ اگر یہ چھوٹی سی ہماری غلطی اگر ساٹھی اس کو پیپر دے دیتی تو انہوں نے اگلے دن ٹرانسفر کے لیے آ جانا تھا، بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی مجبور تھے اور آپ کو کرنا پھر ہم نے ہونا تھا۔ لیکن میرا ایک اصول ہے جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں 9 سال سے مرغزار سوسائٹی کا صدر ہوں۔ میں نے نہ تو یہ مرغزار سوسائٹی پاور آف اٹارنی لوکل پاکستان کی مانتی ہے اور نہ ہی کسی بزرگ کی ٹرانسفر مانگتی ہے جب تک اس کی اولاد ساتھ نہ ہو۔ اگر ایک 90 سال کا بزرگ ہے، 70 سال سے اوپر ہے، تو میری یہ پہلی شرط ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آئیں جو آپ کی اولاد ہے۔ اگر 4 ہیں تو 2 ہی آ جائیں، 3 آ جائیں، اس کے بغیر میں نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ ٹرانسفر نہیں کرتے؟ جا بالکل ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جو 90 سال کے بات ہوئی بعد میں آپ سے ان صاحب سے بات ہوئی کہ وہ صاحب نے کیا کہا کہ یار یہ انہوں نے مجھے کس طرح جو ہے وہ بلایا بسلایا؟ جب ان کے پاس گیا ہوں، ان کی بیٹیوں نے جب میں نے کال کیا، آپ کو بتایا کہ ان کا نمبر لے کے گلی سے ان کو رابطہ کیا۔ اچھا آپ نے نمبر لے کے نمبر لے کے گلی سے ہم نے نمبر لیا اور نمبر لینے کے بعد ہم نے رابطہ کیا کہ بھئی اس طرح کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر، تو یہ ہمارے سے یہ آپ کے ڈپلیکیٹ کاغذ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شہزاد بھائی کاغذ تو ہمارے پاس ہیں، ہمارے اپنے پاس کاغذ ہیں۔ تو اس کے بعد ہی وہ حرکت میں آئے، وہ آئے، اس کے بعد انہوں نے تھانہ میں درخواست دی اور وہاں پہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے بھی کیا اور اس ملازم کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد وہ اسٹامپ جو ہے وہ واپس لیا۔ تو اب الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ پر شکر ہے کہ جن کا حق تھا ان کو حق واپس ملا، اور جو ملزمین ہے وہ حراست میں ہے۔ ملزمین جو ہے وہ اس کے بعد جب اسٹامپ لیا تو سب لوگوں کے کیونکہ انہوں نے پیسے دے دیے، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ جو مالک تھے جو اپنا بابا جی کی بیٹیاں تھیں انہوں نے اس کو معافی دے دی۔ میرا سوال بس یہ ایک ہے کہ وہ بابا جی سے بات ہوئی، 90 سال کے جو بابا جی ہیں انہوں نے کیا کہا اور کیا ان کی انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ کی بیٹیاں باہر سے پیسے بھیجتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اکاؤنٹ کھلوائیں
تو آپ जा नहीं सकते तो इस पर साइन कर दे ताकि हम आपका अकाउंट खुलवा लें। इंटरनेशनल अकाउंट ना, वो इंटरनेशनल जो है ना वो- ये वो- मामला बस। सारा वो एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। और नाज़रीन, ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये हमारी कोताही होती है, ये हमारी गलती होती है। आज की बात का पैगाम सिर्फ इतना है जो कि चीमा साहब ने भी दिया कि हम अपने ना सिर्फ इर्द गिर्द पे अफराद पे जो है वो नज़र रखें और ख़ुद भी जो है वो एहतियात का दामन ना छोड़ें। अगर कोई बूढ़े वालिदैन हैं तो उन पर भी जो है वो कड़ी नज़र रखें कि कहीं जो है वो उनको कोई बिला फिसला कर जो है वो प्रॉपर्टी ना ले ले, क्योंकि हर जगह जो है वो एक ना फ्रॉड का और यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है कि फ़्रॉड का जो है वो अंसर मुलविस कहीं ना कहीं से जो है वो गालिब इम्कान होता है कि फ़्रॉड हो जाएगा। तो हर चीज़ पे एहतियात रखें और अपना जो मुतल्लिका सोसाइटी का दफ्तर है, अगर कोई प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं या किसी के बारे में जांच पड़ताल रहे हैं तो मुतल्लिका महकमे से मेरा ख्याल है कि लाजमी जो है वो रुजू करें ताकि मामला बेहतर हो। आप आखिर में क्या एक सोसाइटी मालकान को और सबको पैगाम देना चाहेंगे? मैं इमरान सोसाइटी और तमाम सोसाइटी के सदरान या उसकी इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि जब ट्रांसफ़र का मौका होता है तो उस पर पूरी एहतियात करें। अगर कोई आपसे डुप्लीकेट कागज़ मांगे तो उसके ऊपर भी पूरी एहतियात बरतें कि ये ना हो कि बाद में आपके लिए पछतावा बन जाए। अगर उस दिन मैं ना राब्ता करता उनके वारसीन से तो ये एक बहुत बड़ा सान्या हो जाना था, जो अल्लाह ताला ने हमारी भी इज़्ज़त बचा ली, सोसाइटी की भी बचा ली और उन मेम्बरान की भी बचा ली, उस बेचारे की डॉक्टर साहब की औलाद की भी, कि वो अपना एक 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाथ धोने से बच गए। जी बिल्कुल, सारी उम्र की जमा पूंजी है और वो एक मिनटों में जो है वो निकलने वाली थी हाथों से, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। इसका क्रेडिट चौधरी शहजाद चीमा साहब को भी जाता है और जो लोग जो SHO हैं या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जाता है कि उन्हें बरवक्त कार्रवाई को बरूए कार लाते हुए इस नाअमल को ना सिर्फ रोका बल्कि ये तमाम लोगों के लिए मिसाल भी है कि एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती जो है किसी बहुत बड़े मसले का सबब बन सकती है। जी।